میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی علمی خدمات کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں 10 شوال مکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خاندانی لحاظ سے پٹھان، مسلک کے لحاظ سے حنفی اور طریقت کے لحاظ سے قادری تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اور دادا کا نام مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ والدہ ماجدہ امن میاں پکارتی تھیں۔ والد ماجد و دیگر رشتہ داروں نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا نام رکھا۔ تاریخی نام المختار، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علامہ مولانا بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے صحیح اور آسان ترجمے کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے ترجمہ کرنے کی گزارش کی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے وعدہ بھی فرما لیا، لیکن دینی مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ترجمہ کروانے میں تاخیر ہوتی رہی۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمے کے لیے میرے پاس الگ سے کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ یعنی دوپہر کو تھوڑا آرام کرنے کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ زبانی آیات کریمہ کا ترجمہ کرواتے جاتے، اور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے رہتے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کا تفسیر کی کتابوں سے موازنہ کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح بر وقت ترجمہ کروانا تفسیر کے معتبر کتابوں کے بالکل مطابق ہوتا تھا۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ میں خدمت دین کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی امت کی آسانی اور خیرخواہی کے جذبے کے تحت نیز علم کی نشر و اشاعت کے لیے نہایت عمدہ اور زبردست ترجمہ قرآن کنز الایمان کا املا کروا دیا، جس کو علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بالکل شریعت کے موافق پایا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خصوصیات۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ایسا ترجمہ پیش کیا جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی ہے، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے مختلف معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے جو پہلے اور بعد والی آیت کے تعلق کو قائم رکھ سکے۔ اس ترجمے سے قرآنی حقائق، علم و معارف کے وہ پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے ترجموں سے واضح نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام کے ادب و احترام اور عزت اور پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان علم و حکمت کا خزانہ اور ایمان کی حقیقی دولت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں احادیث مبارکہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال اور سلف و صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کی قابل اعتماد تفسیروں کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان دنیا کا بہترین ترجمہ قرآن ہے جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر اور احادیث یا لغات کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں کیا گیا بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات اور سلامتی و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تمام ہی مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا حقیقی چراغ ہے، جس کے مفہوم و مطلوب کو سمجھنے کے لیے اس کا آسان ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے مروجہ تمام اردو تراجم میں سب سے بہترین اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت و کوشش سے دین کی ایسی بے مثال علمی خدمات سر انجام دی کہ آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ انہی کارناموں میں سے ایک بہترین اور زبردست علمی کارنامہ فتویٰ نویسی بھی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ یوں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے تھے وہ فتاویٰ رضویہ میں موجود ہیں۔ ہر فتوے میں دلائل کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ فتاویٰ رضویہ کی 30 جلدیں ہیں۔ یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا ضخیم ترین مجموعہ فتاویٰ ہے جو کہ تقریباً 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم میں عقلیہ و نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی شان و شوکت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بالخصوص فتاویٰ رضویہ تو فقہ کے سمندر میں غوطہ لگانے والے کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتاویٰ جات کی تعداد سے آپ رحمت اللہ علیہ کے فن افتاء یعنی فتویٰ دینے کی صلاحیت میں کامل مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان اعظام بھی تحقیقی جوابات اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحریر کردہ فتاویٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ فتاویٰ رضویہ قرآن، حدیث، اجماع اور فقہاء کرام کی جزیات سے آراستہ ہر قسم کے مسائل کا ایسا حسین گلدستہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے قلب و فکر کو اپنی مہکی مہکی خوشبو سے مہکاتا رہے گا۔ نیز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار میں آپ رحمت اللہ علیہ کے بلند درجوں میں مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فقہی مقام کو سمجھنے کے لیے مسائل فقہ سے سجے ہوئے بے مثال فتاویٰ جات پر مشتمل مجموعہ بنام فتاویٰ رضویہ کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات کے بارے میں سنتے ہیں۔
فتاوی رضویہ میں علم حدیث اور علم فقہ کی کتب کا بھرپور علم موجود ہے۔ فتاوی رضویہ میں نادر و نیاب حوالوں کا بھی جگہ بجگہ ذکر کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نت نئے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ فن ریاضی اور علم توقیت کے ساتھ ساتھ علم میراث کے متعلق بھی نادر و نیاب تحقیق موجود ہے۔ دیگر مذاہب فقہیہ کے قوانین اور جزیات کا علم بھی شامل ہے۔ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بدعات و منکرات کا ایمان افروز رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو فقہی مسائل کے معاملے میں وقتاً فوقتاً فتاوی رضویہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام فتاوی دینے کے معاملے میں خاص طور پر فتاوی رضویہ سے مدد لیتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی لیتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے دین حق کو پھیلانے کے لیے انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ علوم و فنون حاصل کیے اور اس کے بعد ان علوم و فنون کے فیضان کو پوری دیانتداری کے ساتھ بے شمار طلباء علم دین کے سینوں میں منتقل فرمایا۔ یقیناً یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کھلی کرامت تھی، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز کے معاملات پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر وقت تصنیف و تالیف میں ہی گزر جایا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت علامہ مفتی محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے۔ عموماً علماء کرام فارغ التحصیل ہونے کے بعد تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ طالب علمی سے ہی کتابیں تصنیف کرنے کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا، جس کی ایک روشن مثال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محض 8 برس کی عمر میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے نصاب میں شامل علم نحو کی مشہور و معروف کتاب بنام ہدایت النحو نہ صرف پڑھ لی بلکہ اسی ننھی سی عمر میں ہی اس کتاب کی عربی زبان میں شرح بھی لکھ ڈالی۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تصنیف و تالیف کے میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین محقق و مصنف بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تحقیقی انداز آج کے دور کے تحقیقی انداز سے بھی بہتر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی مقالات و رسائل اور کتب کو عقلی اور منقول دلائل سے ایسا مزین کرتے تھے کہ ان کو پڑھنے والے تنگی محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف، شروحات و حواشی کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ تصانیف و شروحات کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مقالات، مکتوبات، ملفوظات وغیرہ بھی ہیں جن کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر محنت کے ساتھ مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور پھر اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے فیضان سے لوگوں کو فیضیاب فرمایا اور دین متین کی وہ عظیم و شان خدمت کی کہ عرب و عجم میں آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان و شوکت اور دینی خدمات کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب اللہ پاک کے خاص فضل و احسان اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی خصوصی فیضان کی برکت اور اشاعت علم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا۔ کیونکہ جب ہم آپ کی مصروفیات کی جانب دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے معاملات وہ بھی احسن انداز میں کس طرح نبھا لیا کرتے تھے۔ آئیے اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے روزمرہ معاملات کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول تھا کہ تصانیف و تالیف، مطالعہ اور اوراد و وظائف کے خیال سے گھر میں ہی تشریف فرما رہتے، صرف 5 نمازوں کے وقت مسجد میں تشریف لاتے، سردیوں میں عصر تا مغرب مسجد ہی میں قیام فرماتے، تمام حاضرین بھی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد شریف میں ہی حاضر رہتے اور وہیں تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رہتا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے مکان میں تشریف لے جاتے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، تصنیف کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درسی کتب سے فارغ ہونے کے بعد تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو کر بھی علمی خدمات سر انجام دیں۔ دوسرے شہروں میں موجود مراکز کے طلباء بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور علوم و فنون میں مہارت کے چرچے اور خوبیوں کو سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات آہستہ آہستہ تدریسی میدان میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے
کہ جو خوش نصیب مسلمان دین متین کی سربلندی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ خدمت دین کا جذبہ لیے اسے پھیلا کر علم کی شمع روشن کرتا ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے مقدس جذبے کے تحت نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ مرتبہ مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگ اس کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی عظمتوں کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات اور انداز تدریس کا فیضان مزید شہروں تک عام ہوتا چلا گیا۔ حضرت علامہ مفتی محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1286 سن ہجری سے 1340 سن ہجری تک 54 سال کے عرصے میں کتنے سو نہیں کتنے ہزار طلبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی سے فیضیاب ہوئے تھے۔ ان کا کوئی رجسٹر تو تھا نہیں جس میں سب کا نام داخلہ کے وقت لکھ لیا جاتا، اور اگر تصانیف کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و فیوض سے مستفیض ہونے والوں کی تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید ان کا شمار ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ جائے۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی کم عمری سے ہی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا درس یعنی عالم کورس بحمدہ تعالی 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر میں ختم ہوا۔ اس کے بعد چند سال تک طلبہ کو پڑھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عصر روم کے ذریعے خدمت دین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیاوی علوم و فنون میں سائنس اور ریاضی کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے فی زمانہ۔ ان علوم کے ماہرین خود کو معاشرے کا قابل اور اہم ترین فرد سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کرام رضائے الہی کی خاطر دین کو پھیلانے کے لیے یہ علوم سیکھتے سکھاتے آئے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں یہ جدید سہولت بھی موجود نہ تھی جو ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس اور ریاضی کے میدان میں لائق تحسین کارنامے سر انجام دیے۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے 1 صدی پہلے سائنس و ریاضی میں بہترین دینی خدمات پیش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم سائنس پر بڑی گہری نظر تھی۔ آپ علم سائنس کو اسلام کی روشنی میں دیکھتے اور پرکھتے تھے۔ اگر اس کے نظریات اسلام کے مطابق ہوتے تو ان کو قبول فرما لیتے، اور اگر اسلامی نظریات کے خلاف ہوتے تو ان کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، اور ان کا رد کرتے ہوئے اس موضوع پر اسلامی موقف اور نظریے کو واضح فرما دیتے۔ آئیے علم سائنس ریاضی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ روشن پہلو کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ مشہور سائنسدان پروفیسر حاکم علی پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور نے اپنے ایک مکتوب کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جدید سائنسی نظریات کو قبول کر لینے کی دعوت دی اور اس کے فائدوں کو بھی سمجھایا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا، سائنس اس طرح مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو معاذ اللہ اسلام کو سائنس کے موافق کرنا لازم ہوگا۔ لہٰذا جتنے بھی اسلامی مسائل سائنس کے خلاف ہیں سب میں اسلامی مسئلے کو روشن کیا جائے، سائنس کے دلائل کو رد کر دیا جائے، جگہ بجگہ سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا ثبوت ہو، اور یہ آپ جیسے عقل مند سائنسدان کو اللہ پاک کی عطا سے دشوار نہیں ہو سکتا۔ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے علم سائنس میں مہارت اور قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا ہے کہ جب کبھی مولوی حاکم علی صاحب بریلی شریف تشریف لاتے تو مولوی صاحب اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مختلف سائنسی آلات کو کنویں میں لٹکا کر حرکت زمین یا رد حرکت زمین یعنی زمین گھومتی ہے یا نہیں اس کے متعلق تجربات کیا کرتے تھے، اور اس مسئلے پر تفصیلی دلائل کے ساتھ بحث ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ اس وقت مجھے یہ بحث اور دلائل سمجھ نہیں آتے تھے، مگر پھر بھی بغور اس دلچسپ کھیل کو دیکھا کرتا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم ریاضی کے ذریعے علم فقہ میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بھی تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مثلاً قبلے کی سمت نکالنے کی مہارت، سورج کے طلوع غروب کا وقت جاننا، نمازوں کے اوقات، زکوٰۃ فطرے کے لیے اوزان اور پیمانوں کا شرعی تعین، مسافر کے لیے جدید میلوں کے اعتبار سے سفر کی مقدار نکالنا وغیرہ جیسے بے شمار مسائل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب تحقیقات نے فقہ اسلامی میں علم کی ایک باب کا مزید اضافہ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک وقت میں کئی کام. پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات میں روز روشن کی طرح ظاہر ہے، جن کے متعلق سن کر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گویا کام کرنے کی مشین تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر علمی کاموں میں ہی مصروف رہتے. جیسا کہ حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا کہ بریلی شریف میں آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، تدریس یعنی پڑھانا، افتاء یعنی فتویٰ دینا، تصنیف یعنی کتابیں وغیرہ تحریر کرنا. نیز بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں کئی کام سر انجام دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیضان علم دین سے فیض یاب ہو سکیں اور یوں علم دین کی خدمات بھی ہوتی رہے. چنانچہ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد کوچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ سوالات ایک ایک مفتی کو تقسیم فرما دیتے اور پھر ہم لوگ دن بھر محنت کر کے جوابات مرتب کرتے. پھر عصر اور مغرب کے درمیان مختصر وقت میں ہر ایک سے پہلے سوال پھر جوابی فتویٰ سماعت فرماتے اور بیک وقت سب کی سنتے. اسی مختصر وقت میں مصنفین اپنی تصنیف دکھاتے. زبانی سوالات کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو کہیں اور جو سنانا ہو سنائیں. اتنی آوازیں، اس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف توجہ فرمانا، جوابات کی تصدیق اور اصلاح مصنفین کی تائید اور غلطیوں کی درستی، زبانی سوالات کا اطمینان بخش جواب وغیرہ. ایسے موقع پر علم و فن کے بڑے بڑے علماء جہاں سر تھام کر چپ ہو جاتے تھے کہ کس کی سنے اور کس کی نہ سنے، لیکن بارگاہ اعلیٰ حضرت میں سب کی سنی جاتی تھی اور سب کی اصلاح بھی فرما دی جاتی. یہاں تک کہ ادبی خطا پر بھی نظر پڑ جاتی تو اس کو بھی درست فرما دیا کرتے تھے. حشر تک جاری رہے فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم فیضان سے حصہ نصیب فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھا ہے. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.